میرے ساتھ جڑ چکا ہے ریما۔ یہ دیکھو لوگ کب سے جھوٹ پھیلا رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ 4 سال پہلے ان کا طلاق ہوا تھا یا کچھ ہوا تھا۔ آج ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو ٹوپی ڈرامہ کرتے ہیں، غلط باتیں کر کے جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یا کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہم لوگوں کو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ لائیو جڑ چکا ہے سیما کا جو بہن ہے ریما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہو میری بہن، ٹھیک ہو؟ اگر جو بھی اس کا کوئی اڑوسی پڑوسی سیما کا ہے تو جو فرحان خان ہے، فروا بطول ہے، فری ہے، فرا تک بھی اگر اس کو نہ پہچانے تو اس کا جو ہے ذمہ وار میں ہوں۔ یہ جینین ریما میرے ساتھ بیٹھی ہے، نہ کبھی پہلے آیا ہے نہ آئے گی۔ تو مسلسل ان کا یہ خواہش تھا حیدر بھائی میں ایک بار جو ہے سیما سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ متحد آپ اگر مجھے بات کروانا چاہو تو آپ میری بہن آپ جو آپ کو کہنا چاہتے ہو، آپ کو ابھی اس ٹائم پوری دنیا دیکھ رہے لائف میں، تو آپ کو جو بھی کہنا ہے دل کھول کے آپ ان کو کہہ سکتے ہو۔ ریما کو جو سیما کو جو کل طلاق کی بات کرتا ہے یا ایسی کچھ باتیں کرتا ہے، آپ خود اپنی منہ زبانی ان کو بتاؤ کہ کیا مسئلہ تھا، میں نے اس کو مارا ہے یا میں نے اس کو طلاق دی ہے نہیں دی ہے۔ آپ کو بہتر جان سکتے ہو کہ ایک گھر ہے آپ کا اور ہمارا کٹھے رہتے تھے بیٹا یہ بات۔ نہیں جی، نہیں حیدر بھائی نے کبھی نہیں مارا، اور کیوں ماریں گے؟ جب خوش رہ رہے تھے، ان کے بچے تھے، ان کی اچھی فیملی تھی، تو کیوں ماریں گے؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا مارنے کی۔ میں تو اس کی بہن ہوں، اس کی بڑی بہن ہوں، مجھے دیکھے گی، پہچانے گی کہ یہ میری بہن ہے۔ ہم لوگ نہیں آنا چاہتے تھے لیکن اس نے ہمیں مجبور کر دیا آنے پہ، کیونکہ میں اگر آؤں گی تو مجھے رونا آتا ہے، کیونکہ میرے بچے دیکھو جس حال میں مجھ سے دیکھو برداشت ہم نہیں بھی ہوتا ہے۔ کنفیوز کرو گے، ہم بات نہیں کر سکیں گے، آپ تھوڑا سنبھالو۔ آپ کو اس ٹائم پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، انڈیا کے جو ہے پوری جنتا ہے حیدر عوام ہے بھائی نے اس کو ہمارے۔ کبھی طلاق نہیں دی، اور وہ صرف جھوٹ بولتی ہے کہ حیدر نے مجھے طلاق دی تھی، حیدر مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور بولتی کہ پاکستان میں تو ایسی طلاق ہوتی ہے، منہ سے بولیں گی تو طلاق ہو جائے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہ کبھی منہ بولنے سے شادی ہو جاتی ہے اور نہ ہی منہ سے بولنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ جس طرح شادی کے لیے انسان کو گواہ چاہیے ہوتے ہیں، اسی طرح طلاق کے لیے بھی گواہ چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر سیما سچ بول رہی ہے تو اس کے پاس کوئی تو گواہ ہوگا، کوئی ایسا کاغذ دکھائے جس سے مطلب اس کا ثبوت ہو کہ حیدر بھائی نے اسے طلاق دی ہے۔ لیکن ہمارے پاس ثبوت ہے نا، ہمارے پاس نکاح نامہ اس کا پڑا ہوا ہے۔ پھر بولتی ہے کہ میرے ابو نے مجھے بیچ دیا تھا، میرے گھر والوں نے میری زبردستی شادی کروائی تھی۔ تو ایسا تو کچھ نہیں تھا، وہ خود بھاگ گئی تھی گھر سے، پہلے بھی بھاگ گئی تھی گھر سے۔ جب پہلے بھاگی تو اب تو شرم کر لیتی تھوڑا سا۔ وہ صرف جھوٹ بول کے حیدر بھائی نے اسے کبھی نہیں مارا۔ حیدر بھائی اس کو اتنا خوش رکھتے تھے، اتنا خوش رکھتے تھے، لوگ حیران ہوتے تھے کہ یہ سیما ہے، اس کے گھر میں اتنی ساری چیزیں تھی جو کئی امیر لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی۔ اور حیدر نے اسے کب طلاق دی؟ حیدر بھائی تو خود بیچارے جا ہی نہیں رہتے سعودی عرب، اس نے خود اسے بھیجا وہاں پہ، آپ جاؤ، بچوں کا فیوچر بنائیں گے، بچے آپ ادھر مزدوری کرو گے تو کیسے پیٹ پالیں گے، گھر کیسے بنائیں گے؟ تو ان کی وجہ سے حیدر بھائی کو جانا پڑا۔ ہم ساتھ میں رہتے تھے، ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں گھر ہوتا تھا ہمارا۔ تو کب حیدر بھائی نے مارا؟ جب اس کو حیدر بھائی نے مارا تو اس کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا، ہمیں بولنا چاہیے تھا کہ ہاں بھائی مجھے حیدر نے مارا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ وہ پاکستان میں رہتی، حیدر بھائی سے طلاق لیتی، پھر چلتا پتا کہ ہاں اسے مارا جا رہا ہے۔ وہ چپ چاپ کے ایسے بھاگ کے چلی گئی، اور اب بولتی کہ حیدر تو مجھے طلاق دے کے چلا گیا تھا۔ پہلے بولتی تھی کہ ہاں ہاں حیدر مجھے خرچہ دیتا ہے، اور اب بولتی جب سے وہ کتا اے پی سنگھ آیا ہے، وہ بولتی کہ نہیں حیدر تو مجھے کبھی خرچہ ہی نہیں دیتا تھا۔ تو اگر حیدر خرچہ نہیں دیتا تھا تو آپ کو کون دیتا تھا؟ ہمارے ابو تو غریب ہیں، وہ رکشہ چلاتے تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، وہ تمہارا گھر بھی چلاتے، اپنا گھر بھی چلاتے، اپنے گھر کا بھی کرایہ بھرتے، تمہارے گھر کا بھی کرایہ بھرتے۔ پھر بولتی ہو کہ میں نے تو کمیٹیاں رکھ کے میں نے گھر لیا تھا۔ اچھا آپ نے کمیٹیاں رکھی تھی تو وہ پلاتا کون تھا کمیٹیاں؟ کمیٹی کون بھرتا تھا؟ آپ بھرتی تھی۔ آپ بھرتی تھی تو کہاں سے پیسے آتے تھے؟ آپ کماتی تو نہیں تھی نا گھر پہ، اب تو گھر پہ بیٹھی تھی نا، کماتی کون تھی؟ کون سا تھی جو تو آپ کے پاس وہ پیسے تھے، آپ کمیٹیاں بھر کے آپ نے وہ گھر لے لیا؟ پھر بولتی ہو زیور میرا اپنا تھا، تم نے زیور بیچ دیا، وہ بھی حیدر بھائی کا تھا، آپ کا اپنا کہاں سے آیا تھا؟ چلو مانتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کماتی ہے، جیسے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس کے پاس نوکری ہے، تو ہاں وہ خود سب کچھ لے سکتی ہے،
सब कुछ आपके पास हैदर भाई का है, और आप बोलती हो कि आपको हैदर भाई मारता था, और अब जब आपको इतनी मार पड़ रही है फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है हम पे क्या गुजरती होगी जब लोग हमें आके बताते हैं कि अब तुम लोगों की बहन को मारा गया है, अब तुम्हारी भांजों को मारा गया है। कभी परवाह वालों को किसी ने हाथ नहीं लगाया, कभी फरहान वालों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। आज वहाँ बेचारे मार खा रहे हैं, किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर इतनी सच्ची हो ना तो फरवा को लाओ सामने, मेरी बात करवाओ उससे। फरहान को लाओ सामने, मेरी बात करवाओ उनसे। क्या वो मुझे नहीं पहचानेंगे? मैं इन हाथों से उनको खाना खिलाती थी, उनके मैं कपड़े धोती थी, मैं कपड़े पहनाती थी, हर चीज उनकी मैं करती थी। तुमने कभी अच्छी माँ का तो कोई फर्ज अदा नहीं किया। देखो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो, हम चाहते कि तुम मुल्क अपने वापस आ जाओ। तुम बस अपनी गलती मानो कि हाँ तुमने गलती की, तुमसे गलती हो गई है, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। तुम अपने मुल्क वापस आ जाओ, अपने अल्लाह से माफी मांगो, और घटिया एपी सिंह की बातों में आना छोड़ दो कि अगर तुम बोलो कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो तुम्हें इंडिया की जेल में डाल देंगे, वहां पाकिस्तान जाओगे तो तुम्हें पाकिस्तानी मार देंगे। वो घटिया एपी सिंह से तुम्हें तबाह करना चाहता है, तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। उसमें घटिया एपी सिंह को बोलूंगी कि अगर तुम इतने अच्छे भाई हो ना तो तुम्हारी बहनें भी तो होंगी ना, तो अपनी बहनों को लेके जाओ, उनको बोलो कि आप अपने शौहर को छोड़ के किसी दूसरे मर्द के साथ रह लो, फिर मानेंगे कि जी हाँ आप बहुत अच्छे भाई हो। फिर उसके मासूम बच्चे मार खा रहे हैं। अभी जो सीमा ने मारने के बाद जो वीडियो बनाई है जिसमें बच्चों को वो आलू रोटी खिला रही, आपने देखा है बच्चों को किस तरह से लग रही है? वो डरे हुए, इतना उनकी आंखों में डर नजर आ रहा है कि कहीं हमारे मुंह से कुछ निकल गया तो हमें कोई मार ना डाले। हम जानते हैं हमारे बच्चों को, वो बेचारे वहां मार खा रहे हैं अपनी माँ की वजह से। मैं सबको बोलना चाहूंगी जो जो हमारी मदद कर रहे हैं, खुदारा खुदारा हमारी मदद करो, हमारे बच्चे खतरे में वहां पे। हम बेबस है, हम यतीम है, ना हमारी माँ है ना हमारा बाप है जो हमारी मदद करे, हमारा कोई नहीं है। खुदारा मेरी मेरी मुझे देखो, मैं उसकी बहन हूँ, वो गलत है, उसने झूठ बोला, कुछ भी उसने कभी सच नहीं बोला। अभी उसकी वॉइस जो वायरल हुई है फिर भी बोल रही है कि नहीं ये तो इन पाकिस्तानियों ने बनाई होगी, ये पाकिस्तानी यूट्यूबरों ने बनाई होगी। तो तुम जो अपना होंठ ऊपर करके दिखा रही हो ये पाकिस्तानियों ने किस तरह से बनाई होगी? तुम अपनी मार दिखा रही हो, ये पाकिस्तानियों ने किस तरह बनाई होगी? चलो तुम्हें हैदर भाई मारते थे ना पाकिस्तान में, कोई वीडियो है तुम्हारे पास, कोई तस्वीर है तुम्हारे पास जिससे देखा हो निशानात है तुम्हारे पास? तुम पाकिस्तान में कैसी, तुम अफवाह कैसी बन गई हो? तुम वहां खुद नाच रही हो, उन लोगों का घर चल रहा है, हमारी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को इतना मेकअप करवा के फिर सामने ला रही हो, उनको नचा रही हो। तो तुम क्या चाहती हो? अगर वो लोग तुम्हें कल को मार डाले फिर बोलेंगे कि सीमा ने भी आत्महत्या कर दी, सीमा ने खुदकुशी कर ली, सीमा ने खुद को मार दिया, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या तुम भीख मांगे उन लोगों के लिए? अगर वो इतने ही अच्छे होते ना तो बच्चों को कभी सामने नहीं लाते वीडियो में कि आप नाचो हम पैसे कमाएं। और मैं बोलूंगी बच्चे हैदर भाई को मिलने चाहिए, हमें मिलने चाहिए, हम पालेंगे उनको। सीमा उनको नहीं पाल सकती क्योंकि उसने कभी पाला ही नहीं था ना, उसने बस पैदा किया, ये उसने बहुत बड़ा काम कर लिया। उसने पैदा किया था, खर्चा हैदर भाई देते थे उसे, ठीक है, पालते उसे मेरे अब्बू थे, मेरे अब्बू से पालते थे। अब जब हमारे अब्बू मर गए तो उसने पीछे इतना बड़ा कांड कर दिया। पता है कभी भी फरिया को या फरवा को या फरहान को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने ऊंची आवाज से बात नहीं की। अब हमारे बच्चों की हालत देखिए आप, क्या वो हमें याद नहीं करते होंगे? क्या वो नहीं बोलते होंगे कि हमारे कहाँ चले गए? क्या वो नहीं बोलते होंगे कि मेरी अम्मी कहाँ है? मैंने फरवा को पाला था, मेरे आंसू देखो, मेरी बददुआ लगेगी इन लोगों को जिनकी वजह से आज हमारे बच्चे इस हाल में सड़ रहे हैं। मेरी बददुआ लगेगी इन सबको क्योंकि दिन रात हम लोग रोते हैं, हमारा तो कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, हमारी मदद करो। उनको वापस लाने के लिए बस एक ही रास्ता है, वो है हैदर भाई। खुदारा उनकी मदद करे। और मैं सीमा को बोलूंगी कि अपना नाटक बंद करो, हमें जहां तक जाना होगा ना हम जाएंगे अपने बच्चों के लिए। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है कि हम लोग कभी भी वीडियो नहीं बना सकते, हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं आ सकते, लेकिन तुमने हमें मजबूर कर दिया, हमें सामने आना पड़ा।
کیا تمہیں نہیں پتا لوگ ہمیں کیا کیا بولتے ہیں؟ تمہیں تو شرم کرنا چاہیے. لوگوں نے تمہاری مری ہوئی باپ کو نہیں چھوڑا. کیا بولتی کیا بولتی تمہارا باپ کیا تمہاری کیا آئی تھی. بتاؤ کیا قصور ہے. کیا کیا وہ بول کے گئے تھے کہ ہم لوگ مر جائے تو آپ یہ کرنا. جب یہ رمضان کی عید آئی تھی نا, جب اگلی رمضان کی عید تھی تو صبح صبح فرحان میرے پاس آیا تھا, فرما میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے عیدی لینے کے لیے آئے تھے, اور تم نے بھی میرے لیے ان کو عیدی دی تھی. میرے بچے نہیں آئے. تمہیں خدا پوچھے گا. تم بولتی ہو نا کہ ہمیں مجھے بددعا نہیں دیا کرو. ہم نے بہت کوشش کی تم سے بات کرنے کی. میں نے بہت ساری کوشش کی کہ تم مجھ سے بات کرو تاکہ میں تمہیں سمجھاؤں کہ تم ایسا نہ کرو, تم واپس آ جاؤ. تم کیوں مار کھا رہی ہو, تم کو مار کھا رہی ہو. تمہیں نہیں پتا تمہارے بچے دل کے کتنے کمزور ہیں. تم خود بول رہی ہو تمہاری وائس وائرل ہوئی ہے. تم خود بول رہی ہو کہ ان لوگوں نے منی کو پیٹ پہ مارا. کیا منی کو چوٹ نہیں لگی؟ وہ معصوم ہے, ان کا کیا قصور ہے. یہ قصور ہے کہ تم ان کو بیٹھا دیا ہے. میں سب کچھ ہوں. حیدر کو چھوڑ کے گیا تھا. کہاں چھوڑ کے گیا تھا؟ جب تم نے یہ کارڈ کیا تو کچھ دن پہلے تم نے میری حیدر بھائی سے بات کروائی تھی. میں تمہارے گھر آئی تھی, تم نے میرے لیے چھولے چاول بنائے تھے. میں سب بتاؤ تم نے میری کروائی تھی. چلے گئے تھے 3 سال پہلے. مجھ سے بات کرو. میں آ گئی مجھ سے بات کرنے کے لیے. میں نے کئی بار ویڈیو دی, تم نے بولا نہیں یہ میری بہن نہیں ہے, یہ تو حیدر بھائی نے کسی اور کو بٹھایا ہے. وہ بولتی ہے حیدر بھائی چال باز ہے. وہ بےچارے کہاں سے چال باز ہوئے. وہ بےچارا معصوم انسان, اس کو نہ پڑھنے آتا تھا نہ لکھنے آتا تھا. وہ بےچارا تم پہ بھروسہ کرتے تھے. تم پہ بھروسہ کر کے تمہیں چھوڑ کے گئے تھے. پھر بولتی ہو کہ حیدر کا سچا ہے, حیدر کے پاس تصویریں کیوں نہیں ہے. کیونکہ حیدر کو تم نے کبھی فون تو لینے نہیں دیا تھا. اس کے پاس وہ چھوٹا سا فون ہوتا تھا تو اس میں وہ کہاں سے تصویریں رکھتے. اوپر سے تم نے حیدر بھائی کو سعودی عرب بھیج دیا. اس بیچارے کو یہ پتا تو نہیں تھا نا کہ تم اسے سعودی عرب بھیجو گی, اوپر سے تم کیا کرو گی. تو وہ اپنے پاس ثبوت کے طور پہ تصویریں رکھ لیتے. تو کہاں سے اب لائے تصویریں. اب جو ان کا فون تھا وہ بھی خراب ہو گیا. وہ بھی اس کو انہوں نے بیچ دیا. تو ان کو یقین تھا نا تم پہ. وہ تم پہ شک چھوڑنا کرتے تھے. وہ بولتے کہ ہاں میں پہ شک کروں, ہو سکتا ہے کبھی سیما پھر سے بھاگ جائے تو میرے پاس یہ ثبوت پڑا ہوگا. اس بیچارے کے پاس تو کچھ نہیں تھا. یہ بھی تمہارے جو نکاح نامہ ہے, یہ جو کارڈ ہے, یہ سب کچھ ہمیں تمہارے گھر سے ملے تھے. تم نے تکیے میں چھپا کے رکھے تھے بڑی صندوق میں. یہ میں وہاں روز تلاشی دیتی تھی کہ تم نے کچھ چھوڑا تو نہیں تاکہ ہمیں کچھ ثبوت لگے. تم ہو کہاں. ہم نے تمہیں کتنا نہیں تلاش کیا. یہاں پہ سب لوگ ہمیں کتنا کیا سے کیا بولتے تمہاری کی بہنیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوں گی, اس کا بھائی اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا. یہ تو ان کی سوچ ہے نا. کوئی بہن کوئی ماں, میں تو ماں کی جگہ ہوں نا. میں بڑی بہن تھی اس کی, میں اس کی ماں کی جگہ ہوں. پتا ہے میں نے کبھی اس کو عیدی نہیں دی. جیسے عید پہ کپڑے لے کے دیتے ہیں یا عیدی بنا کے بھیجتے ہیں, جیسے سوئیاں ہو گئی یہ لیکن وہ مجھے بھیجتی تھی کیونکہ اس کو حیدر بھائی نے اس طرح سے رکھا ہوا تھا. وہ اتنا عیش کرتی تھی. اس کے پاس ہر چیز تھی. اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی. پھر بولتی میں 12 لاکھ روپے خرچہ کر کے یہاں آئی ہوں. میں اگر پیسوں کی بھوکی نہ ہوتی تو تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا. تمہیں کس چیز کی یہاں کمی تھی.